وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آپ ہی میں جاننا چاہتی آپ دین کی طرف کیسے آئی، چلیں انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. میم ہم دوسروں کو میوزک سے کیسے روک سکتے ہیں، مطلب جو میوزک کے ایڈکٹ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ میوزک نہیں سننا چاہیے. دیکھیں میوزک جو ہے نا، جو اس کے کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو چھوڑنے میں ٹائم لگتا ہے، اور آپ کو اس کا آلٹرنیٹو دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ پوری طریقے سے ریسرچ کریں. اگر میں اس کے اوپر بتانا شروع کر دوں گی تو لیکچر جو مین ہے پردے کا وہ ختم ہو جائے گا. آپ ان کو بتائیں کہ میوزک جو ہے اسلام میں الاؤ نہیں ہے، یہ آپ کی روح کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور یقین کریں کہ جب آپ میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو شیاطین آپ کے بالکل کلوز ہوتے ہیں، بالکل کلوز ہوتا ہے، بیکاز دے لو میوزک. ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے ہمارے دین میں حرام ہے. تو اس سے آپ دور رہیں، اور پھر ان کو بتائیں کہ آپ کی سول جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہوگی تلاوت سے، اچھی چیزیں سن کے. اور جو لوگ میوزک سنتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. میں نے آج کسی کو منع کیا تھا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ پک نہ لگائیں. دیکھیں بہت اچھی بات ہے، جہاں آپ دیکھیں کوئی برائی دیکھیں تو کیا کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنے زبان سے روکیں. نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فرینڈ ہے، ایٹ لیسٹ آپ ان کو منع تو کر سکتی ہیں کہ دیکھیں اپنی پکچر نہ لگائیں. اس کے بعد اگر وہ عمل کرتی رہتی ہیں تو آپ کا ثواب مل گیا، لیکن برائی کو دیکھ کے اپنا رول پلے ضرور کریں، لیکن محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ انشاءاللہ. میں آپ ہی میں آج کل بہت زیادہ میوزک سن رہی ہوں، نماز سے دور ہو گئی ہوں. سم ٹائم وضو کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں میں. کیا دیکھا، یہ وہی کوشچن آ گیا. ہم کہیں کہ ہم میوزک سن رہے ہیں لیکن کانٹینٹ بہت اچھا ہے. اب یہ خود ہی بتایا کہ میوزک سنا اور کیا ہوا، نمازیں چھوٹ گئیں، وضو کر کے بھی نماز کی طرف نہیں آئے. یہی ڈیمیج ہے. یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ جس چیز کو حلال کر دے اس میں آپ کا فائدہ ہے. اللہ جس چیز کو حرام کر دے، آپ کو کہے کہ رک جاؤ اس چیز سے، حد بندی کر دے، اس میں آپ کا نقصان. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے میوزک کو ختم کرنا ہے مکمل طور پر. اور اس کی جگہ پہ چونکہ آپ کے کانوں کو کچھ نہ کچھ سننے کی، گنگنانے کی عادت ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تلاوت سنیں، اچھے جو قاری ہیں ان کی آواز میں تلاوت سنیں اور اسماء الحسنہ سنیں. تو پھر آپ وہی، کیونکہ جو آپ سنیں گے وہی آپ بولنا شروع کر دیں گے. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے تھے تو ان کو جب میں کرواتی تھی اسماء الحسنہ کروا رہی ہوتی تھی یا فرسٹ 10 آیات یاد کرواتی تھی سورہ الکہف کی، تو اکثر وہ بچے انکانشیسلی ان کے منہ سے وہی چیز نکل رہی ہوتی تھی. ورنہ نارملی کیا نکلتا، بچوں کے منہ سے گانے نکل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جو سنیں گے انشاءاللہ وہی آپ کے زبان سے نکلے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ غلط چیزیں ہمیں کیسے ڈیمیج کرتی ہیں، کیسے ہمیں روکتی ہیں. اور آپ نے تو کہا نا کہ آپ وضو کر کے نماز نہیں پڑھتی. کہیں ایسے بھی مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم جان نماز پہ کھڑے ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیز بہت دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس چیز سے فیڈ کر رہی ہیں. وہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کریں دین میں آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ ہی الحمدللہ میں نے پردہ سٹارٹ کر دیا. ابھی کچھ دن بعد گھر پر دعوت ہوگی مامی کی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ انہیں ابھی اس بارے میں پتا نہیں اور وہ بڑی ہیں. سکارف بھی پہنوں نہ تو وہ بولتی کیا پہنا اتار لو، اب نقاب ہوگا تو وہ سب کے سامنے کچھ نہ بولیں، بس ڈر لگ رہا. آئی ہیو ناٹ اینی سپورٹ ایکسپٹ اللہ، پلیز پرے فار مائی استقامہ. اور مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے کہا کچھ تو میں کیسے ڈیل کروں، میں خود کو کام ڈاؤن کیسے کروں. اچھا، اس پوری چیز میں ایک سب سے آپ کو آپ کے ورڈز میں ایک سب سے ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. مجھے کسی کی سپورٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی. تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں صرف اللہ، تو یو ہیو آل دا پار beside you. آپ کے ساتھ وہ ساری پارٹس آپ کے ساتھ ہیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ، اللہ کا سب سے بڑا شکر ادا کریں اگر آپ کو یہ یقین ہے. دوسری بات، یس میں آپ کے ڈر اور خوف کو بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں، اس لیے میں مسکرا بھی پڑی.
مجھے اپنا وقت یاد آ رہا تھا. ہمیں ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا وہ آنے لگے ہیں وہ کیا کہیں گے, ہم ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ ان ویئرنگ یور ویل. جو آپ پہن رہی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ڈریس جو ہے یہ بہترین ہے اور یہ اللہ نے سلیکٹ کی ہے. آپ گناہ نہیں کر رہے, ٹھیک, آپ کیا کریے ثواب کا کام کریں. جب آپ کو یہ پتا کہ آپ صحیح ہیں تو پھر اس کے اوپر سیدھی کھڑی ہو جائیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ حق پر ہیں تو سب آپ کے اگینسٹ ہو جائیں پھر بھی کھڑے ہیں. ڈر ہوتا ہے, خوف آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں جانا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دعا یاد کروائی تھی. کون سی دعا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ آپ بھی پڑھیں اور اس سے بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. ویسر لی امری, آپ پہ کام بھی آسان ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے, نہ صرف یہ نہیں, کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ صحیح رستے پہ ہیں, پھر گھبرانا نہیں. فتح آپ کی ہے, کامیابی آپ کی ہے. لوگ بولیں گے, وہ کیا بولیں گے؟ آپ نے پردہ کرنا شروع کر دی, یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ بولے جی الحمدللہ میں نے پردہ کیا. زیادہ لمبی بحثوں میں نہیں پڑھنا, آپ نے زیادہ باتیں تو کرنی نہیں. الحمدللہ قرآن میں حکم آیا تھا تو میں نے پردہ کیا. دیٹس اٹ, ختم بات. لمبی چوڑی باتوں میں تو آپ نے جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ میرے گھر جو ایک لیڈی آئی تھی تو وہ بھی اس طرح کی تھی کہ وہ ہر بات بولنے والی ہیں. تو انہوں نے یوں پکڑ کے میرا نقاب نیچے اتارنے کی کوشش کی تو میں نے ان کو ہاتھ روک دیا کہ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں مجھے تو دکھاؤ نا, میں پہلے بھی وہی تھی اب بھی وہی ہوں, نقاب میں کون سا بدل گئی ہوں. لیکن کیوریوسٹی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اب ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آنٹی آپ اندر چلیں, اگر آپ نے مجھے اندر جا کے دیکھنا ہے تو وہ ادھر ہی خاموش ہوگی. تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہے اور اس کے بعد آپ اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گی. اور ایسے لوگ جو ہے نا جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں, جو آپ ان کے ساتھ بس ٹو دا پوائنٹ رہا کریں بس. اچھا, جن کے کوشچنز رہ جائیں گے نا آپ میری جو ایڈمن ہے نا آپ نے ان کو سینڈ کر دینے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگلا کوشچن ہے کدھر گیا, بہت ہی آج کمال کوشچنز آ رہے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ آپ کوشچنز پوچھیں گی نا اس میں دوسروں کا بھلا ہوتا ہے. آپی جی, میں اپنی آنکھوں کو کیسے کنٹرول کروں؟ میری نظر نامحرم میں چلی جاتی ہے, خود بخود میں اپنے نفس پہ قابو نہیں ڈال پاتی. مجھے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اس کی طرف دیکھا, لیکن مجھے اس ٹائم فیل نہیں ہوتا کہ نظر نہیں اٹھانا. یہ کوشش کرنے سے آئے گا, پریکٹس کرنے سے آئے گا, ٹھیک ہے. پریکٹس کریں اور یقین کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی خاطر, اسپیشلی آپ نظروں کو آپ کر کے دیکھیں, مطلب آپ بات کر رہی ہیں اور آپ نظر ادھر ادھر کر کے دیکھیں, آپ کے اندر ایک پیورٹی آئے گی. آپ ایک دن یہ کر کے دیکھیں نا, جب آپ کو پیورٹی فیل ہوگی آپ کہیں گی یہ تو ڈفرینس ہے, تو پھر آپ انشاءاللہ اس کے اوپر اور کر پائیں گی. اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میری اوپننگ ہے آنکھیں, تو اگر میں کوئی ایسے مردوں کو دیکھوں گی تو ہو سکتا ہے گھر جا کے میں ان کو سوچتی رہوں اور یہ میری روح پر برا اثر کریں, تو آپ نے ان کو نہیں دیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اتنا جتنا ضرورت ہے, آپ کو پتہ نظر پڑ جاتی ہے یا آپ کو کوئی چیز خریدنے گئی ہے تو ظاہر ہے آپ سم ٹائم آپ بولتی ہیں ان کو شاپ کیپر کو, اس کے بعد پھر اپنی نظر ادھر ادھر کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر پردہ کرنے کے لیے خود سے کوئی تیار نہ ہو ہم انہیں کیسے پردے کی طرف لا سکتے ہیں؟ پردے کی طرف آنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلے خود ہی تیار ہوتے ہیں, کیونکہ سب کو چھوڑنا, یہ فیشن کو چھوڑنا, یہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا, تو بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن آیا احکامات کے ساتھ, تو پہلے لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ احکامات سنائے, بتائے. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ جن کو نہیں پتا ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو آیات کا پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا ایسا پردہ بھی ہوتا ہے, شرعی پردہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ قرآن ہم میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا ترجمے کے ساتھ پورا, بہت کم لوگوں نے پڑھا. اگر پڑھا ہو تو ان کو پتا ہو نا, ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو آپ ان کو متعارف کروائیں. سب سے پہلے ایک بیج ڈالیں ان کے اندر, ان کو بتائیں کہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, پھر بعد میں اس کو بتائیں کہ کتنا آسان ہے کہ آپ کر رہی ہیں. الحمدللہ
تو آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور بہت اچھے کوشچنز آ رہے ہیں، اور میرا دل نہیں کر رہا کہ میں سیشن جو ہے وہ آف کروں، لیکن اتنی لمبی آڈیو ہو جائے تو بعد میں جو لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ سننے والے ہیں وہ اتنی لمبی آڈیو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور وہ نہیں سنتے. تو یہ سب کے لیے ایزیلی ہونا چاہیے سننے کے لیے. تو اب جتنی آپ لوگوں کے کوشچنز رہ گئے ہیں ان کو آپ ایسا کریں، جو میری ایڈمن ہے نا، جو ہیلپرز ہیں، وہ ان کے یہی سب کے کوشچنز کے اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ مجھے سارے سینڈ کر دیں. کل میں ان سب کے جواب دوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگوں کو ہر مشکل سے نکالے، آپ لوگوں کے دل کو سکون دے. آمین. مجھے، میری فیملی کو، میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس سردی میں اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.